دوبارہ ایک دفعہ پوچھتا ہوں جی، وہ تمام اراکین جو تحریک کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو تحریک کے خلاف ہیں نہ کہیں؟ میرے خیال میں اکثریت کا جواب نہ میں ہے، لہذا تحریک نامنظور کی جاتی ہے۔ اس کمیٹی کا اجلاس کمیٹی نمبر 2 میں ہوگا جی۔ جی وقفہ سوالات۔ جی محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ۔ ہیں کی کر رہے ہیں؟ جی محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، سوال نمبر بتائیں۔ میں نے کوشچن چھوڑ دیا، تھینک یو۔ جی جناب چودھری فقیر احمد صاحب، اگلا سوال چودھری فقیر محمد صاحب احمد صاحب۔ سر میری یہ گزارش ہے جی کہ اس سوال کو میں فورگو کرتا ہوں اور ود دس ریکویسٹ کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کروائیں اور ابھی جی محترمہ شازیہ مریض صاحبہ، اگلا سوال پوچھیں جی، سوال نمبر بتائیں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ نو کانفیڈنس ریزولوشن پر ووٹنگ آپ کب کرا رہے ہیں؟ جلد از جلد کرا دیجئے۔ جی اگلا سوال محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ۔ جی میرا بھی یہی کوشچن ہے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کروائیں، ہمیں کوشچن کوئی نہیں کرنا، ہم نے یہی کرنا ہے جس کے لیے آئے ہیں۔ تھینک یو۔ جی جناب فاروق زمان خان صاحب۔ جی جناب فاروق زمان تو ہے ہی نہیں، جی فخر زمان خان صاحب۔ جی موجود نہیں ہے۔ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ۔ جی سوال نمبر بتائیں۔ کیا ہوا ہے؟ جی سوال نمبر بتائیں۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرا اور قوم کا ایک ہی سوال ہے کہ نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ کرائیں فوری طور کے اوپر۔ جی اگلا سوال شیخ روہیل اصغر صاحب۔ جناب اسپیکر میرا بھی سوال وہی ہے، میرا سوال بھی عین اسی طرح ہی ہے جیسے میرے باقی کولیگز نے بات کی ہے، ووٹ کروا لیں آپ کی بھی جان چھوٹ جائے۔ وقفہ سوالات میں میرا خیال ہے کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے اور ماحول اس طرح کا نہیں ہے۔ ایوان کی کارروائی بروز اتوار 3 اپریل 2022 دوپہر 11:30 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس جو لیٹ شروع ہوا لگ بھگ 1.25 گھنٹے بعد، اور اس کی صدارت کی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے۔ آج جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ بحث ہوگی تحریک عدم اعتماد پر، قرارداد ایوان میں پیش کرنے والے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف بحث کریں گے، لیکن بحث کا موقع نہیں دیا گیا
اور اب یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے اتوار تک. اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس چند منٹوں کے اندر اندر ہی ملتوی کر دیا گیا ہے. اتوار تک کے لیے یہ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا گیا ہے. اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر آج بھی نہیں آئے اور صدارت کی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے, اور انہوں نے قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس جو ہے وہ چند منٹوں میں ہی ملتوی کر دیا ہے اتوار تک کے لیے. آج نیوز کے نمائندے یاسر نذر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ہم تازہ ترین صورتحال بھی معلوم کریں گے. لیکن اس وقت آپ کو اہم ترین یہ خبر دے رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا یہ اجلاس اب ملتوی کر دیا گیا ہے. آج کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پر بحث کا آغاز ہونا تھا جو نہیں ہو سکی. وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد ایوان میں پیش کرنے والے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف جو ہے ان کو آج بحث کرنا تھی, ان کو یہ موقع نہیں ملا. اور جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ تمام تر اپوزیشن اراکین سے جب وقفہ سوالات پر کہا گیا کہ آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپوزیشن کے تمام اراکین نے ایک ہی بات کی کہ اسپیکر صاحب ووٹنگ کا آغاز کریں, فوری طور پر ووٹنگ کرائیں. نوید اکبر آج نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تازہ ترین صورتحال معلوم کریں گے. نوید, کیا ہوا؟ آج بحث کا آغاز ہونا تھا, نہیں ہو سکی, اجلاس اتوار کے لیے ملتوی ہو گیا. جی بالکل, جیسے اجلاس شروع ہوا تو ڈپٹی اسپیکر نے وقفہ سوالات سٹارٹ کرا دیا, اور وقفہ سوالات سے پہلے انہوں نے ایوان میں جو ہے بابر اعوان جو مشیر پارلیمانی امور ہے انہوں نے ارادہ کی کہ جو آج قومی سلامتی کمیٹی کا پارلیمنٹ کی اجلاس ہونا ہے اس کے لیے قومی اسمبلی کے حال کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے, جو ایوان کی اکثریت نے مسترد کر دی. جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ اجلاس جو ہے قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا کمیٹی نمبر 2 میں ہوگا, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وقفہ سوالات کی کارروائی شروع کی. تو جس رکن کا وہ نام پکارتے رہے اپوزیشن کے, اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ ووٹنگ کروائیں, آپ عدم اعتماد پر ووٹنگ کروائیں, آپ عدم اعتماد پر ووٹنگ کروائیں. چند ممبرز کی طرف سے جب یہ بار بار کہا گیا تو ڈپٹی اسپیکر نے بغیر کوئی کارروائی کی مزید لیے انہوں نے اجلاس جو ہے اتوار کو 11:30 تک جو ہے صبح ملتوی کر دیا ہے. اور اب اتوار کو کیونکہ آئینی طور پر بھی ضروری ہے کہ اسی دن گنتی ہوگی, وہ لاسٹ ڈے ہے جو 7 دن مکمل ہونے کا, تو اب اتوار تک ساری کارروائی جو ہے ایوان کی وہ چلی گئی ہے. جی تو نوید یہ بتائیے گا, اپوزیشن کے اراکین تو یقیناً یہ سوچ کر آئے ہوں گے کہ آج جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف نے خطاب کرنا ہے, لیکن ان کو موقع نہیں مل سکا, تو کوئی گفتگو ہوئی ہے ابھی تک؟ جی ابھی ہم نے 2 منٹ پہلے میں نے ان سے پتہ کیا, قاسم سوری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ نے اجلاس کیوں ملتوی کر دیا, تو ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سنجیدہ نہیں ہے ڈسکشن کے لیے, میں تو ڈسکشن چلانا چاہتا تھا لیکن اپوزیشن اجلاس کی طرف آ ہی نہیں رہی, اپوزیشن کارروائی میں اس طرح حصہ نہیں لے رہی, جس کے بعد میں نے مجبور ہو کر اجلاس جو ہے وہ سنڈے تک جو ہے ملتوی کر دیا. اور انہوں نے یہ سارا جو اس کا ملبہ جو ہے اجلاس ملتوی کرنے کا وہ اپوزیشن پر ڈال دیا ہے اور کہا ہے کہ اپوزیشن اس کی ذمہ دار ہے. جی اچھا, یہ بھی بتائیے گا, قاسم سوری نے آج دوسری بار جو ہے وہ اجلاس کی صدارت کی ہے, جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اسد قیصر, ان کے بارے میں تو یہ تھا کہ وہ قومی اسمبلی میں ہی موجود ہیں, تو پھر صدارت کیوں نہیں کی انہوں نے؟ جی بالکل, اسد قیصر جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی وہ قومی اسمبلی موجود تھے لیکن وہ خود ایوان میں نہیں آئے, اور انہوں نے ڈپٹی اسپیکر سے کہا کہ وہ اجلاس کو چلائیں, تو ڈپٹی اسپیکر اجلاس میں آئے تھے, انہوں نے اجلاس کی کارروائی کی ہے. جی ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. نوید اکبر اپنے ناظرین کے ساتھ اہم خبر شیئر کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس آج ہوا ہے, جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بڑا ہی ہنگامہ خیز یہ اجلاس ہوگا, یہ اجلاس چند منٹوں کے اندر اندر ملتوی کر دیا گیا. اس اجلاس میں جیسے کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد پر بحث ہوگی, جیسے کہ ہمارے نمائندے نوید اکبر نے بتایا کہ جب اجلاس کا آغاز ہوا تو پارلیمنٹ کی سیکورٹی کمیٹی کے حوالے سے جو اجلاس ہے وہ قومی اسمبلی کے فلور پر منعقد کرنے کی درخواست کی گئی, تحریک پیش کی گئی, جو اکثریتی رائے سے مسترد کر دی گئی. اور اس کے بعد جو ہے پھر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری جو آج اجلاس کی صدارت کر رہے تھے, انہوں نے جو ہے تمام فردوں کے نام لیے اور کہا کہ آپ کو وقفہ سوالات میں کیا بات کرنی ہے. تو اپوزیشن کے جن جن اراکین کے نام پکارے گئے سب نے کہہ دیا کہ ہم چاہتے ہیں فوری طور پر تحریک عدم اعتماد کو ٹیبل کریں اور ووٹنگ کرائیں. اور تمام تر اپوزیشن کے جتنے بھی اراکین تھے ان کی جانب سے ایک ہی موقف اختیار کیا گیا, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اچانک سے قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے اور آج اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے, انہوں نے یہ اجلاس جو ہے وہ اب اتوار تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے. اور اگر آئینی طور پر بات کی جائے تو اب اتوار جو ہے وہ فائنل ڈے ہوگا
اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آیا اس دن تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ اتوار کے دن ہی اب فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ جو 7 ڈیز کا پیریڈ ہے وہ اتوار کے دن تمام ہو رہا ہے، اور اب جو ہے وہ 3 دن بعد کا وقت دیا گیا ہے۔ اتوار کے دن جو ہے وہ اب اس پر بحث بھی ہوگی، اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف بحث کریں گے، ساتھ ساتھ اپوزیشن کے اگر دیگر قائدین بھی بحث کرنا چاہیں گے وہ بھی کر سکتے ہیں، حکومتی اراکین اگر بحث کرنا چاہیں گے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے بطور پارٹی سربراہ پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام تر ایم این ایز کو یہ واضح ہدایت کر دی ہے کہ جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن کوئی بھی فرد قومی اسمبلی کا رخ نہیں کرے گا، تو عین ممکن ہے کہ اتوار والے دن فقط اپوزیشن اراکین ہی وہاں پر موجود ہوں گے۔ آج جب دوپہر کو اپوزیشن کا اجلاس ہوا تھا، تمام تر اپوزیشن جماعتیں وہاں پر موجود تھیں، تو 172 کا جو فگر چاہیے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے وہ اپوزیشن نے پورا کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل اس حکومت کی اہم اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ حکومت سے نکل کر اپوزیشن بینچز پر اب جا بیٹھی ہے، تو اس باعث اب جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ نمبر گیمز میں فلفل ہو چکی ہے۔ 172 اراکین اس وقت اس کے موجود ہیں، جن میں سے 2 اراکین اس وقت یہاں پر موجود رہی ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اب اتوار تک موجود ہوں گے، تو اس طریقے سے 174 کا فگر جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس موجود ہے، اور اس کے علاوہ منحرف اراکین جو ہیں وہ الگ ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر چلتے ہیں، اس وقت آج نیوز کے نمائندے عدیل سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیسا ماحول ہے اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر۔ عدیل بتائیے گا، اپوزیشن تو یقیناً یہ سوچ کر گئی ہوگی کہ آج بحث شروع ہوگی، شہباز شریف بھی مخاطب ہوں گے، بہت کچھ باتیں کریں گے، دیگر بھی اپوزیشن قائدین کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن آج تو اجلاس ہی ملتوی ہو گیا اب اتوار تک کے لیے۔ جی بالکل، اب قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس کو اتوار 11:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آپ نے بات کی ہے اپوزیشن کی، تو واقعی اپوزیشن کافی تیار گئی تھی اور اپنے نمبرز کے ساتھ آج وہ لوگ گئے تھے، اور اسی ارادے کے ساتھ گئے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانا ہے، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ان کو نراش واپس آنا پڑا ہے۔ اب سے بتایا جا رہا ہے کہ چند ہی لمحوں میں یہ جو ہمارے عقب میں گیٹ ہے پارلیمنٹ کا، اس سے اپوزیشن کے رہنما باہر آئیں گے اور ان سے ہم پھر پوچھیں گے کہ ان کا اب کیا رد عمل ہے، کیونکہ جو اپوزیشن ہے وہ کافی زیادہ تیار تھی حکومت کو اس مرتبہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں چوٹ پہنچانے کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کو بالخصوص، اور یہاں پر آ کر اسپیکر نے اب اجلاس جو ہے اس کو ملتوی کر دیا ہے اتوار تک۔ اب پھر معاملہ جو ہے اس کو طول مل گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے یہ کارروائی کیسے بڑھتی ہے۔ لیکن عدیل بہرحال اب یہ بات تو طے ہے کہ اتوار جو ہے وہ فائنل راؤنڈ ڈے ہے، اسی دن فیصلہ ہونا ہے، جو بھی بحث ہونی ہے اسی دن ہونی ہے، اور ووٹنگ بھی اب اسی دن ہونی ہے آئینی اعتبار سے۔ جی بالکل، اب اتوار کا روز ہی ہے، جو 7 روز ہے اس کی مدت بھی پوری ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر حکومت جو ہے وہ اب ان اگلے جو 2 روز ہیں ان کو کیسے اپنے حق میں استعمال کرتی ہے۔ جمعے اور ہفتے کا دن جو ہے وہ حکومت کو مل چکا ہے، اور عمران خان جو کہ کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کل سے، اور ان کی حکومت یا ان کے جو ساتھ ان کے وزراء ہیں وہ بھی کافی کانفیڈنٹ ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ وہ بھی اندرون خانہ مختلف اراکین کے ساتھ معاملات طے کرنے میں جٹے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے عمران خان ایک اور سرپرائز بھی دے دیں، لیکن بظاہر اگر جو اپوزیشن کی بات کی جائے، اپوزیشن کے جو نمبرز آج وہ لے کر آئی ہے اپنے ساتھ، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان فی الحال خطرے میں ہی ہے، اور انہوں نے جو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا رکھی ہے، اب اس پر عمران خان کے خلاف ہی فیصلہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آؤٹ آف پارلیمنٹ بھی کوئی یہ ڈیل سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کریں، عمران خان اپوزیشن کے ساتھ کوئی بات کرنے کی کوشش کریں، اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے وہ جو ہے واپس بھی ہونے کی باتیں یہاں پر سننے میں آ رہی ہیں کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں اگر کروا دوں ارلی الیکشنز تو عین ممکن ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی واپس لے لے، لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے، واضح کر دیا اپوزیشن نے کہ وہ کسی بھی طرح کا NRO اب عمران خان کو نہیں دیں گے۔ اب سے کچھ دیر قبل مریم نواز نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اب وہ عمران خان کو کسی بھی طرح کا NRO نہیں دیں گے، نہ ہی عمران خان کو NRO ملنا چاہیے۔ تو اب بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن آگے بڑھے گی اور عمران خان کو گھر جانا ہوگا۔ بالکل، نو کانفیڈنس موشن آگے بڑھے گی اور اتوار جو ہے وہ فائنل ڈے ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس وقت بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ طارق، کیا کہیں گے یہ سرپرائز کے طور پر لیں ہم، یہ جو آج ہوا ہے قومی اسمبلی میں چند منٹوں کا اجلاس ہوا اور بحث کا آغاز بھی نہیں ہوا، اتوار تک کے لیے اب اجلاس ملتوی ہو گیا؟
देखें, इसको सरप्राइज कहें या ना कहें, लेकिन बहरहाल एक बात ज़रूर है कि कौमी असम्बली इस वक्त इतने बचगाना तरीके से, इतने बौने तरीके से चलाया जा रहा है कि इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। आज भी कौमी असम्बली के इजलास का बाकायदा तौर पर एजेंडा जारी किया और उसमें जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी एजेंडे में शामिल थी। और कुछ दिन पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब किया, इजलास बुला के उन्होंने खुद आज का दिन जो है वो फिक्स किया इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे डिस्कशन के लिए। और ये भी आपको याद होगा कि ये 3 दिन के लिए ये डिस्कशन होनी थी और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इस पर बहस का आगाज करना था। फिर मैं यहाँ पर ये भी याद दिलाता चलूँ अपने नाज़रीन के लिए कि 3 दिन पहले शाम के वक्त कौमी असम्बली का जो सेक्रेटेरिएट है यानी नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट है उसका इजलास हुआ और उसमें ये तय हुआ कि बाकायदा ये खबर भिजवाई गई, यहाँ पर जो खबर ब्रेक हुई कि इजलास 3 दिन जारी रहेगा और इतवार के रोज यानी अप्रैल की 3 तारीख को वोटिंग होगी, बाकायदा फाइनल डे आएगा यानी वाइंड अप होगा ये सारा मामला। फिर आपको ये भी बताता चलूँ कि आज और कल वफाकी वज़रा बाकायदा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि 3 अप्रैल को जो है वोटिंग के मामले का फैसला होगा, लेकिन उससे पहले डिस्कशन होगी। आज एक मरतबा फिर पहले तो नेशनल जो कौमी असम्बली की सलामती कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके इजलास के बहाने इस इजलास को जो थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है उसको खत्म करने की कोशिश की गई। जब पार्लिमानी अमूर के मशीर ने जो कायद के मुताबिक ही सही उन्होंने उठकर कहा कि चूंकि सलामती कमेटी का इजलास होना इन कैमरा तो लिहाजा ये ईवान जो है दरकार है। तो मकसद उसका ये था कि अगर ईवान इजाजत दे देता तो फिर इजलास खत्म हो जाता और ये हवाले हो जाता उस खास इजलास के लिए, क्योंकि जो इन कैमरा सेशन होता है या जो इस तरह की कमेटी की मीटिंग होती है वो बाकायदा सेशन का हिस्सा शुमार नहीं होती। तो इसलिए इसके लिए ईवान इस्तेमाल अगर करना हो तो ईवान की इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन चूंकि अपोजिशन की तादाद ज्यादा थी तो अपोजिशन ने उसकी इजाजत नहीं दी। तो फिर जो वक्फा सवालात है उसका सहारा लिया गया, वक्फा सवाल शुरू किया। लेकिन अपोजिशन अरकान ने वो भी एक स्ट्रेटजी के तहत उनको मालूम था कि इस तरह हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि हम अपने किसी सवाल के मामले में डिस्कशन करने के लिए उसके जवाब में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि हमारा मुतालबा आप देख रहे होंगे लाइव कट हुआ था कि अपोजिशन अरकान उठ के कह रहे थे कि जी छोड़ें इन सवालात को, आप वोटिंग कराएं। तो जब उन्होंने वोटिंग भी नहीं कराई तो यकदम डिप्टी स्पीकर जो कि आमतौर पर उनको ऐसे मौकों पे बिठाया जाता है जब अपोजिशन के साथ कोई कन्फ्रंटेशन करनी हो, चूंकि वो थोड़ा सा जो है ज्यादा दबंग रवैया रखते हैं, तो उन्होंने अचानक कहा कि चूंकि अपोजिशन जो है वो इंटरेस्टेड लगती कार्रवाई में, लिहाजा मैं आज की कार्रवाई जो है आज का इजलास एडजर्न करता हूँ। और सिर्फ एडजर्न नहीं किया बल्कि उन्होंने कहा कि अब ये इजलास कल बुलाने के बजाय या परसों बुलाने के बजाय, अपोजिशन ने यह तो नहीं कहा था कि वो कल इजलास बुलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अब ये इजलास 11:30 बजे इतवार को सुबह होगा। अब मुझे नहीं पता कि इतवार को जब ये इजलास होगा तो क्या उसमें वोटिंग होगी या फिर यह है कि एक मरतबा फिर कहा जाएगा कि चूंकि डिस्कशन नहीं हुई तो लिहाजा अब हम आज से फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। आज अभी अगर ऐसा कुछ होता है कि इतवार को वोटिंग नहीं कराई जाती है तो फिर एक बार फिर जो आईनी बुहरान है वो क्रिएट नहीं होगा? देखिए, स्पीकर कौमी असम्बली के बारे में कहा जाता है कि वो उनके सवाबदीदी इख्तियारात है, लेकिन मैं एक पार्लिमानी रिपोर्टिंग करते हुए बड़ा अरसा गुजर चुका है, स्पीकर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी आईनी ओहदेदार, उसने जो भी अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करने होते हैं वो आईनी इख्तियारात सवाबदीदी इख्तियारात किसी आईनी अम्ब्रेला के अंडर होते हैं, वो किसी रूल्स एंड प्रोसीजर के ताबे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अचानक बैठे बैठे स्पीकर कौमी असम्बली या एचएमएस सेनेट को के ज़हन में कोई एक नॉवल आइडिया आ जाए, कोई नादर ख्याल आ जाए और वो कहे कि इस ख्याल को इम्प्लीमेंट करना है। उन्होंने भी अपने इख्तियारात को है जो एक किताब है, एक तो आइन की किताब है जो कि अम्ब्रेला है, उसके बाद कौमी असम्बली को चलाने के लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस नामी एक बड़ी मोटी सी किताब है। वो किताब मैं मशवरा दूंगा सब लोगों को कि वो पढ़ा करें, उसकी पीडीएफ फाइल भी मौजूद है, वो भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। उसमें एक एक चीज का तरीकाकार लिखा हुआ है। अगर स्पीकर साहब ने अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं तो उसका भी तरीकाकार है। अब आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। 8 मार्च को जब ये कौमी असम्बली में ये तहरीक पेश हुई थी तो कायदो ज़ाबत बिल्कुल वाज़े हैं, 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाया जाना लाजिम था और हर रोज खबर आती थी कि 21 तारीख को इजलास होगा, 21 तारीख आखिरी है। और एक बड़े अहम मुअज़्ज़ज़ सेनेटर ने बाकायदा ट्वीट किया था कि 21 तारीख को हम इजलास बुला लेंगे। 21 को इजलास नहीं बुलाया गया और कहा गया कि 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना जरूरी नहीं होता, इजलास को तलब करना जरूरी होता। चले वो भी हो गया। उसके बाद 25 मार्च को फिर इजलास बुलाया गया और 25 मार्च को जब इजलास हुआ तो एक मरतबा फिर चंद मिनट जारी रखने के बाद वो फिर जो आ गया 28 मार्च को, यानी 28 मार्च के जलसे के एक दिन बाद।
اور پھر خود اسپیکر صاحب نے 3 دن یہ فکس کیے ڈسکشن کے لیے, اور آج ایک مرتبہ پھر ڈسکشن سے جو ہے وہ مفر اختیار کیا گیا ہے. اب آپ نے کہا کہ آئینی وائلیشن ہوئی ہے, تو پروسیجرز کی خلاف ورزیاں اتنی ہو چکی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں ایک اور وائلیشن ہوگی تو کم از کم مجھے اور عام لوگوں کو اس پہ حیران کی کوئی نہیں. چلیں ٹھیک ہے, اب کوئٹہ کا رخ کر لیتے ہیں. بیورو چیف مجیب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجیب, آپ کیا کہیں گے؟ اسلام آباد میں جو ہے اس وقت موسم بھی گرم ہو چکا ہے اور سیاست تو ہے ہی گرم کافی دنوں سے. یہ جو ابھی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس اب اتوار تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے, تھوڑا کوئٹہ میں بھی جو ہے وہ سیاسی موسم کافی گرم ہے, تو کیسا دیکھا جا رہا ہے آج کے فیصلے کو؟ جی مجیب, آئی تھنک مجیب کو میری آواز نہیں جا پا رہی ہے. سینئر رینک پرسن آسما شیرازی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسی ہیں آسما؟ السلام علیکم. جی بہت بہت شکریہ علی, بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گی؟ آج تو ایک یہ کہا جا رہا تھا کہ بحث ہوگی, شہباز شریف جو ہے وہ آج بحث کا آغاز کریں گے اور پھر ہو سکتا ہے 1-2 دن بحث ہو اور پھر اتوار کو ووٹنگ ہو, لیکن ہم نے دیکھا چند ہی منٹوں بعد اجلاس ملتوی کر دیا گیا اتوار تک کے لیے. جی بس یہ دیکھ لیجئے کہ جو بات پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ 8 تاریخ کو یہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو اجلاس ہے وہ پھر 21 تاریخ کو بلانے کی بجائے 25 تاریخ کو بلایا جاتا ہے, جو اس کا ایک آئینی مدت ہوتی ہے, اس کے بعد بلایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے OIC کا چونکہ اجلاس ہو رہا ہے, ہال اویلیبل نہیں ہے, لہٰذا ووٹنگ نہیں ہو سکتی. پھر اس ووٹنگ کو جو ہے وہ آپ آگے کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جلسہ ہو رہا ہے 27 تاریخ کو, تو 27 تاریخ کا انتظار کر لیا جائے, اور یہ 27 تاریخ کو پھر جو ہے وہ منڈے کو اجلاس بلایا جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ تحریک کے طور پہ پیش کی جاتی ہے, تحریک عدم اعتماد. اور اب آج یہ کہا گیا تھا کہ اس اجلاس کے اندر آپ بحث کریں گے, جو کہ بحث ہوتی ہے 3 دن تک بحث ہوتی ہے, اور چوتھے دن ووٹنگ ہوتی ہے, 3 دن ہو سکتی ہے. لیکن اس کو بھی آج جو ہے وہ کوئی بحث نہیں ہوئی ہے, کسی بھی طریقے سے اس کو ٹیک اپ نہیں اس طرح کیا گیا جس طرح سے کیا جانا چاہیے, اور اتوار تک کے لیے اس اجلاس کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو بار بار پاکستان کے عوام کو دیکھنی چاہیے کہ ایک پرائم منسٹر نے جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا تو ان کا ایک بڑا مشہور وہ جملہ جو اب سرکولیٹ بھی ہو رہا ہے مختلف جگہوں پہ, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر 10 لوگ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو میں جو ہے وہ گھر چلا جاؤں گا, اگر 10 لوگ بھی مجھ پہ جو ہے وہ کانفیڈنس کا مجھے ووٹ نہیں دیں گے. تو کیا وجہ ہے کہ آج ان کی تقریباً آدھی پارٹی جو ہے وہ 1/3 پارٹی کا جو حصہ ہے 32-33 کی تعداد بتائی جا رہی ہے, اگر وہ کھڑی ہو گئی آپ کے خلاف, جی اتحادی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں, جو کہ سب سے بڑی ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ جو کہ آپ کی نمبر کے اوپر تھی, تو آپ تو اسی جگہ پہ موجود ہے, نہ صرف اسی جگہ پہ بلکہ آپ ووٹنگ کو اوائڈ کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جو ہے وہ اتوار تک کے لیے جو ووٹنگ کو ملتوی, جو آخری دن بنتا ہے اس تک کے لیے ملتوی کیا گیا؟ تو میرا خیال ہے یہ بہت اہم ہوگا جاننا بھی, اور ہم خود بھی انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ یہ ایکسیس ٹو انفارمیشن بالکل آپ انٹرسٹڈ ہیں اور ہم بھی انٹرسٹڈ ہیں. تو میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ٹائم گین کیوں کیا گیا ہے یہ 3 دن کے لیے؟ کچھ بیک ڈور معاملات بنیں گے, کچھ ایسا ہوگا اس وجہ سے؟ دیکھیے میکسیمم حکومت اپنی اس کو طوالت دینا چاہ رہی ہے, نیریٹو بنانے کے لیے, لوگوں سے بات کرنے کے لیے, لوگوں تک اپنی جو باتیں ہیں, ان کے پاس ایک سرکاری میڈیا بھی اویلیبل ہے, ان کے پاس اختیارات بھی ہیں, وہ اس وقت پاور میں بھی ہیں, اس کو پہنچانے کا ایک واحد ذریعہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ حکومت میں رہنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت وزیر اعظم جو کہ آئینی اور اخلاقی طور پر اپنا جواز کھو چکے ہیں, اور اس عہدے سے کے اعتبار سے جو ریکوائرمنٹس ہیں ظاہر ہے ان کے پاس موجود نہیں ہے, نمبر موجود نہیں ہے, لہٰذا وہ ان کے پاس جواز نہیں ہے کہ وہ اس عہدے پر رہیں. اس کے باوجود وہ اگر ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آخری دن, آخری لمحے, آخری گھڑیوں تک اقتدار جو ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے, اس کے لیے اپنا نیریٹو بنایا جائے. اور آپ نے نیریٹو دیکھا کہ ایک مراسلہ جس کو کہ پچھلے اتوار سے لے کے آج تک ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں, وہ مراسلہ یا وہ خط یا وہ کیبل جو تھی, وہ کیبل جو ہے وہ ایک ہمارے ہی سفیر نے لکھی ہوئی تھی, اور ان کو آپ نے چپ کر کے آپ بیٹھے رہے کہ جب آپ کو پتا چلا کہ کسی ملک نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا, جو کہ ہر ملک کرتا ہے. ہم بھی بہت سارے ممالک کے سفراء کو بلا کے, سفیروں کو بلا کے ان کو نمائشیں کرتے ہیں, ان سے جواب طلب کرتے ہیں, ان
उनसे अपनी जो वजाहत है वो तलब करते हैं। अगर किसी मामले के ऊपर हम देखते हैं, और आपने अक्सर देखा हो कि हम हिंदुस्तान के और दीगर जो ममालिक हैं उनके सफरा को बुलाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप उस वक्त तक चुप रहे और एक ऐसा वक्त आया कि आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो बैरूनी ताकतों के बलबूते के ऊपर हो रही है। पाकिस्तान के सफीर के अपने अल्फाज में लिखा हुआ खत जो कि इम्प्रेशन था, उसको आपने एक साजिश बना के पेश करने की कोशिश की है। आपने पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के जो सफारती हल्के, पाकिस्तान के सफारतकार जो दुनिया भर में इस वक्त, उनको किस पोजीशन में डाल दिया है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक रुझान है जिसकी वजह से जो है ये सूरत-ए-हाल बन गई है। और जिस ईवान में आज इजलास था, उसी ईवान के अंदर जो है वो वजीर आजम की अक्सरियत मौजूद नहीं थी, और होना यही चाहिए था कि वो आके कहते कि मेरे पास इस ईवान की अक्सरियत नहीं है और मैं ये अक्सरियत खत्म हो चुकी है, लिहाजा मैं बेहतर समझता हूँ कि मैं घर चला जाऊँ। लेकिन उन्होंने आज भी ऐसा नहीं किया और इस बात का इंतजार किया कि इतवार को शायद कोई मुआवजा हो जाए, तो कोई ऐसा कोई जादू का चिराग उनको मिल जाए कि जिसको रगड़ के उनके सारे जो तमाम लोग हैं वो वापस आ जाए, इत्तेहादी भी वापस आ जाए और उनकी अक्सरियत भी हो जाए। चले, बहुत शुक्रिया असमत शिराजी आपका। तारिक, अब आपकी तरफ आ जाते हैं। जरा ये बताइए कि जैसे कि पहले मैं और आप डिस्कस कर रहे थे कि इतवार वाले दिन जो है वो बहस भी होती है, फिर वोटिंग भी होनी है, क्या ऐसा कुछ है कि बहस इतवार वाले दिन हो और फिर उस चीज का बहाना बनाकर जो है वोटिंग मजीद 1-2 दिन आगे बढ़ा दी जाए, या फिर ऑपोजिशन जो है वो ये करे कि बहस से जो है वो हट जाए और कहे कि पहली फुर्सत में जो है वो वोटिंग कराई जाए? जैसे कि आज ऑपोजिशन के तमाम लोगों से जब बोला गया कि क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि फौरी वोटिंग कराएं। देखिए, अपोजिशन के जो अरकान थे वो इजलास से पहले स्पीकर ऑफिस गए थे और वहां उन्होंने एक दरखास्त मूव की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आज के इजलास का जो एजेंडा है उसमें सप्लीमेंट्री एजेंडा शामिल किया जाए। सप्लीमेंट्री एजेंडा उसकी गुंजाइश मौजूद है कायदे ज़ाबित में कि अगर कोई इमीडिएट मामला ज़ेर बहस लाना हो तो सप्लीमेंट्री एजेंडे के जरिए उसको शामिल कर लिया जाता है। वैसे तो और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज बहरहाल अपोजिशन ने यह तरीकाकार इख्तियार किया। उनका यह कहना था कि आज चूंकि सारी सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो चुकी है अब, और अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ईवान में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, न्यूमेरिकली उनकी अक्सरियत जो है वो लूज हो चुकी है, तो लिहाजा इस पर आज बहस कराई जाए और इस पर आज वोटिंग करा ली जाए। जाहिर है स्पीकर साहब ने इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करना था, सबको पता है, लेकिन बहरहाल अपोजिशन ने अपना एक पॉइंट जो है वो एस्टेब्लिश किया। अब आपका जो सवाल ये है कि इस इतवार को क्या होगा, तो जिस तरह से कौमी असम्बली का इजलास 8 मार्च से लेकर आज तक चल रहा है और जिस तरह से इससे पहले कई मौकों पर इजलास जो है वो स्पीकर साहब ने रेस्क्यू किया है, हुकूमत को डिप्टी स्पीकर ने रेस्क्यू किया है, या बाज़ वक़्त अपनी रूलिंग के जरिए चीज़ों को जो है वो डाइवर्ट करने में कामयाब रहे हैं, तो मुमकिन है, मैं यहाँ नहीं कहना चाहता इसलिए कि बड़ा काबिल एहतराम जो है वो डेजिग्नेशन है, काबिल एहतराम आईनी ओहदा है। जो माजी के स्पीकर थे वो जब स्पीकर के ओहदे पर फाइज हो जाते थे तो वो अपनी पार्लियामानी पार्टी के इजलासों में भी नहीं जाया करते थे। हमने ये सब स्पीकर को देखा है। 1993 से मैं भी पार्लियामेंट में जाता हूँ, उसको कवर भी करता हूँ, तो स्पीकर साहब जब स्पीकर मुंतखब हो जाते थे, ज़ाहिर है वो किसी पार्टी के टिकट पर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद वो इस तरह से अपने आप को पोस्टर देते हैं कि उनका वो एक न्यूट्रल रवैया होता है, या कम से कम वो ये बात साफ वो कोशिश करते हैं कि ऑपोजिशन करती रही है कि स्पीकर जो है वो न्यूट्रल ओहदा होता है, तो काइंडली स्पीकर जो है वो न्यूट्रल हैं हर मामले में। ये बहरहाल ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है, नैरेटिव है। जरा मुझे अब आपकी तरफ आ जाते हैं, जरा बताइएगा कोयटा का सियासी मौसम भी थोड़ा गर्म चल रहा है, काफी अरसे से चल रहा है, पहले तब्दीली आई थी, अब दोबारा कहा जा रहा है कि तब्दीली आएगी, और उधर इस्लामाबाद में कुछ ज्यादा ही सियासी मौसम गर्म है, तो कैसे देखा जा रहा है कोयटा में? ये बिल्कुल अली, बलूचिस्तान में भी हालात तेजी से रुख बदलते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज जो तहरीक इंसाफ है बलूचिस्तान में हुकूमत में इत्तेहादी कदूस गजंजों के साथ, उन्होंने ये असूली फैसला कर लिया है कि वो अब बलूचिस्तान हुकूमत का साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि वफाक की सतह पर बाप ने अपना रास्ता बदला है तो अब वो भी अपना रास्ता बदल लेंगे, और अगर उनके 7-8 लोग कम होते हैं तो कदूस गजंजों की हुकूमत बहुत ज्यादा खतरात लाक हो जाएंगे, क्योंकि वो भी फिर एतमाद खो देंगे। इस वक्त उनको 40 अरकान की हिमायत हासिल है, 33 की लाजमी उनको जरूरत होती है, जबकि बाप के 6 से 7 अरकान पहले ही उनसे नाराज हैं, इसलिए मामला काफी गंभीर होते जा रहे हैं। अगर ये सूरत आइंदा 2-4 दिन रही तो फिर वो भी अपना एतमाद खो देंगे, और स्पीकर के पास दरखास्त करीब जाने वाली है
کہ جو قدوس بزنجو ہے وہ ایوان کا اعتماد ہو چکے ہیں اور ان سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے. فوری طور پہ تحریک عدم اعتماد کی کوشش نہیں کی جا رہی. فوری طور پہ یہ کوشش ہوگی کہ اسپیکر سے کہا جائے کہ ان سے اپنے وزیر اعلیٰ سے کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں کیونکہ ان کے پاس اعتماد نہیں ہے. دوسری طرف ان کو سپورٹ تھی قدوس بزنجو کو JUI کی اور بلوچستان نیشنل پارٹی کی. اس وقت وہ بھی بزی ہیں اس لیے شاید وہ بھی ان کی مدد کو نہ آ سکے. تو یہاں بھی تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا، کوئٹہ میں بھی تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب لاہور کا رخ کر لیتے ہیں. بیورو چیف سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم، بتائیے گا، آپ سے 3 روز قبل جب یہ خبر آئی تھی کہ ق لیگ جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دے گی، پرویز الہی اگلے CM ہوں گے، لیکن شرط یہ بتائی گئی تھی کہ وفاق میں جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو ناکام بنانا ہے، جو منحرفین ہیں ان کو واپس لانا ہے، جو اتحادی روٹ گئے ہیں ان کو بنانا ہے، اور یہ ساری ذمہ داری پرویز الہی کو سونپی گئی تھی. لیکن وہ تو پچھلے 1 دن سے لاہور میں موجود ہیں اور اپنی وزارت اعلیٰ کے لیے زیادہ لابنگ کر رہے ہیں. تو ابھی کیسا دیکھا جا رہا ہے؟ اب اتوار کو یہ فائنل راؤنڈ جا چکا ہے تحریک عدم اعتماد کا، پرویز الہی لاہور میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ جی، پرویز الہی جو لاہور میں بیٹھے ہیں وہ اپنی وزارت اعلیٰ کے لیے جو امیدوار جو ووٹر ہیں ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. آج بھی وہ جو ہے وہ 3 گروپ کے لوگوں سے ملے ہیں اور ان سے جو ہے جا کے ریکویسٹ کی ہے، آفیشیلی کہا ہے کہ آپ مجھے جو ہے انتخاب میں ووٹ دیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے صوبائی وزراء کی بھی ڈیوٹی لگا دی ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ جو ناراض لوگ ہیں صوبے کی سطح پر ان کو ووٹ دینے کے لیے جو ہے کہیں اور ان کو اس بات پر مائل کریں کہ جب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہو تو وہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وفاق میں جو انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اس کے لیے بھی جو ہے ابھی 2 سے 3 دن ان کے پاس ہے. ہو سکتا ہے کہ چودھری پرویز الہی 1 یا 2 دن میں جو ہے وہ اسلام آباد چلے جائیں اور وہاں پر جو اراکین اسمبلی ہیں ان سے کوشش کریں. لیکن کیونکہ اپوزیشن نے جتنی زیادہ ورکنگ کر لی ہوئی ہے اور جتنے زیادہ اراکین کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اب چودھری پرویز الہی کی جو کوئی کوشش ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کامیاب نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اتحادی تھے انہوں نے بھی اپوزیشن کو ووٹ دینے کا کہا ہے، بلکہ جو اطلاعات ہیں بلکہ کنفرمیشن ہے طارق مشیر چیمہ کی طرف سے، انہوں نے تو کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ میں اپنا ووٹ جو ہے تحریک عدم اعتماد کے حق میں دوں گا، یعنی کہ عمران خان کے خلاف دیں گے. گو کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے مسلم لیگ کیوں جو ہے وہ نہیں چھوڑی. میں ابھی تک سلیم، جس طریقے سے نون لیگ دعویٰ کر رہی ہے کہ پہلی دفعہ گجرات کے چودھریوں نے سیاسی طور پر غلط فیصلہ کیا ہے، تو کیا واقعی میں ق لیگ والوں کو اب لگ رہا ہے کہ ان سے غلط سیاسی فیصلہ ہو گیا؟ جی دیکھیں، اطلاعات تو یہی ہے کہ چودھریوں نے جو ہے وہ غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی اور وہ ابھی تک جو ہے اس بات پر مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب اگر ہوگا تو وہ ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے. لیکن اس میں ایک بڑی جو بات ہے قابل ذکر وہ یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گزار کا استعفیٰ جو ہے انہیں موصول ہو گیا ہے، لیکن موصول ہونے سے کام نہیں چلتا، اس کو گورنر پنجاب کے پاس بھیجنا ضروری ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم شیخ آپ کا بھی. طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی. آسمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھیں، ان کا بھی. اور ہمارے دیگر جو ہے وہ ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے بیورو چیف، ان کا بھی. یہاں